من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله ربنا رب ورب آبائنا الأولين. الله ربنا ورب آبائنا الأولين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ الصادق الوعد الامین وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين وندعو جميعا للحجة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجهم. میرے دور افتادہ سامعین، یہ واقعات امیر مختار کے سلسلے کی دوسری کوشش، دوسری مجلس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں واقعات امیر مختار کے سلسلے میں خصوصی طور پر، تاکہ مجلس ذکر اہل بیت اور فضائل علی سے خالی نہ رہے، خاص طور پر میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں یا کوئی آیت پڑھتا ہوں یا کوئی حدیث رسول سرنامہ کلام. آج بھی میں نے ایک حدیث رسول کو سرنامہ کلام بنایا جو مدح مولا کائنات بیان کر رہی ہے. یہ حدیث میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں مدح مولا کائنات مدح اہل بیت میں حدیث منتخب کروں
فوقیت ان احادیث کو دوں کہ جو متفق علیہ ہو، یعنی شیعہ و غیر شیعہ مسلمانوں میں وہ مقبول ہو، اور دونوں مکاتب فکر جو اسلام کی مشہور ترین ہے، اہل تشیع اور اہل تسنن، ان دونوں کی کتب میں ان کا تذکرہ موجود ہو، ان دونوں کی کتب میں ان روایات ان حدیث اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، اور اس کو علامہ دیلمی نے فردوس الاخبار میں، شیخ سلیمان قندوزی نے ینابع المعدہ میں، اختب حازمی نے کتاب مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں، مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں، اور دیگر علماء اہل سنت نے اس حدیث رسول کو اپنی کتب میں فضیلت مولا کائنات بیان کرنے کے لیے شامل کیا ہے۔ گزشتہ مجلس کا لب لباب جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جناب مختار اور جناب مسلم بن عقیل کی موانست و رفاقت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل نے جناب مسلم بن عقیل کا کوفے میں کس طرح سے استقبال کیا اور ان کے لیے کس جافشانی کے ساتھ بیعت جمع کرنے کی مہم چلائی، اور اس کے علاوہ میں نے مختار کا خاندانی پس منظر بہت مختصر سی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آن لائن مجالس کا سلسلہ ہے، اس کی ٹائمنگ عام مجالس کی، میری عام مختار نامے کی مجالس کی ٹائمنگ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ، تو بالعموم یعنی اگر مجھے عشرے کی 10 مجالس پڑھنے کو میسر آئے تو اس میں 1 گھنٹہ 20 منٹ میں مجلس پڑھتا ہوں، جو کراچی جیسے مصروف شہر کے لیے بڑی طویل مجلس ہوتی ہے، اور یہاں 1.25 گھنٹے کی مجالس لوگ برداشت نہیں کرتے، مگر مختار کی محبت اور قاتلان حسین کا انجام جو مختار کے ہاتھوں رونما ہوا ہے، اس کو سننے کے لیے مومنین وقت نکالتے ہیں۔ کل شب میرے عزا خانے پر امام بارگاہ مولانا مسعود الحسن نقوی فیڈرل بی ایریا بلاک 20 میں، جو سادات کالونی کے نام سے رجسٹرڈ ہے اور مشہور ہے انجوری سوسائٹی کے نام سے، تو یہاں پر میں نے مجلس پڑھی، تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ اس مجلس کا دورہ دیا رہا، اور مومنین نے بسط خلوص اس مجلس کو سماعت فرمایا۔ چنانچہ میں واقعات امیر مختار کے سلسلے کو اثر نو جاری کرتا ہوں۔ اس اعتبار سے بھی مختار کا واقعہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ ہر قوم کو اپنی عوام کو منضبط، متحرک، فعال کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے کسی نہ کسی مثال کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایسے کیریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس قوم کو شجاعت انگیز بنایا جا سکے، شجاعت آمیز بنایا جا سکے، عملی جوش و ولولہ پیدا کیا جا سکے، قوت عمل کی تحریک دی جا سکے۔ یہ نفسیاتی علاج کرنے کے لیے قوموں نے محیر العقول قسم کے کیریکٹرز ڈیولپ کیے، ناولز کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے ان کیریکٹرز کو اپنے عوام سے متعارف کروایا، اور اگرچہ وہ محیر العقول کیریکٹرز جو ہیں وہ
عملی دنیا میں نہیں ہے، وہ تصوراتی خاکے، وہ صرف اسٹوریز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے ٹارزن کی کہانی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں اس کہانی کا وجود ہے یا نہیں ہے، مگر ہندوستان پاکستان میں ٹارزن کے نام سے مغربی ادب کی ایک شجاع ترین شخصیت کو متعارف کروایا گیا گزشتہ سالوں میں سے، اور آج تک ٹارزن جو ہے شجاعت، ہمت، بے باکی، بے خوفی کی علامت ہے. اسی طرح سے دوسری قوموں نے بھی اپنے اپنے کیریکٹر ڈیولپ کیے، جیسے ایران میں رستم اور سراغ کی ایک کہانی بڑی مشہور ہے اور افسانہ بہت مشہور ہے. دونوں پہلوان تھے، دونوں شجاع تھے. تو ہر قوم کی ضرورت ہوتی ہے شجاعت، اس کو مقاومت کے لیے، قوموں سے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ قوموں میں ایک ایسا کردار متعارف کرایا جائے کہ جو ان کی شجاعت کو محمز کر کے بڑھا کر رکھے. الحمدللہ مکتبہ تشیع کو کسی محی العقول کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس مولا علی جیسے شجاع انسان کی عملی مثال، انسانی مثال، بشری مثال موجود ہے. مکتبہ تشیع کے سامنے حضرات محمد و آل محمد کے جانثاروں کی ایک طویل فہرست ہے، جس نے تمام بادشاہوں کے سامنے، ہر طرح کی بادشاہ کے سامنے ایک حق پرستی کا بول بالا رکھا. اس میں جناب سید شہید کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور اگر ممکن ہوا تو آج کی مجلس میں جناب سید شہید سے متعلق کچھ مختصر سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو مختار ہمارے لیے تحریک، عمل، جد و جہد اور دشمن اسلام سے مقابلے کے لیے ایک بہترین تاریخی کردار ہے، وجود رکھتا ہے مختار. اگرچہ کہ واقعات کو جب ہم سنتے ہیں اور واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی محی العقول کہانی چلی آ رہی، مگر میں آپ کو ریفرنسز دوں گا. آپ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لائبریریز میں جا کر کتابوں کو کھنگا لیجیے گا، آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی. چنانچہ مختار کے واقعے کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بتایا کہ مختار کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شجاعت و ہمت کی دعا دی، دانائی و علمیت اور بزرگی و شرف کی بشارت دی. یہ تمام کمال مختار میں پائے جاتے ہیں. مختار قید میں تھے جب واقعہ کربلا رونما ہوا. بڑی سخت قید تھی مختار کی. مختار کو پتہ نہیں کہ ان کی قید کے درمیان واقعہ کربلا رونما ہو چکا. امام حسین کو میدان کربلا میں ان کے عزیز و اقربا اور باوفا جانثار ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. مختار تو اسی انتظار میں تھے کہ جناب مسلم نے اپنے وقت میں، اپنی حیات میں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ مولا آ جائیے، کوفے میں آپ کی تشریف آوری کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہے اور یہاں لوگ آپ کو منتظر ہیں. میرے ہاتھ پر اتنے ہزار افراد نہیں، کم سے کم 40,000 افراد اور یا 18,000 افراد نے بیعت کر لیے. تو قریب میرے مولا آئیں گے، اور جب مولا حسین علیہ السلام آئیں گے
تو یقیناً مجھے قید سے رہا کروائیں گے، اور پھر میں مولا حسین علیہ السلام کے لیے قدم بقدم شانہ بشانہ دام دارم قدم سبحان ہر طرح کی خدمت انجام دوں گا۔ مختار تو اس خیال قید خانے میں مولا کے انتظار کے شعر پڑھ رہے ہیں، مولا کی مدح کے شعر پڑھ رہے ہیں، آل محمد کی قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، جناب مسلم نقیل کی بے کسی بے بسی پہ گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ قید خانے میں مختار واقع کربلا گزرنے کے بعد 12 محرم یعنی 2 دن بعد اسیران کربلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ میرا چوتھا امام اور وہ تمام اسیر بھی وہ مقدس بھی دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پیش کیا۔ ابن زیاد کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو وہ ذلت پہنچائے، وہ تکلیف اور وہ زحمت پہنچائے کہ جو مختار برداشت نہیں کر سکتا، اور مختار کے اوپر اپنا غصہ نکالے۔ چنانچہ اس نے قید خانے سے مختار کو بلوایا، صرف یہ منظر دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم نے جس حسین ابن علی کے لیے کوفے میں انقلاب برپا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قید خانے کا دروازہ کھلا، آواز آئی حکومت کے قیدی اٹھو، مختار تمہیں عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا۔ سپاہی آگے بڑھے، مختار کو زنجیروں سمیت گھسیٹنا شروع، گھسیٹتے گھسیٹتے دربار میں لا کر کھڑا کیا۔ مختار کی گردن میں اور پاؤں میں ایک زنجیر یا ایک رسی بندھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاؤں پھیلا کر سو نہیں سکتا تھا، سر قد کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آرام سے بیٹھ نہیں سکتا۔ دربار میں لا کر اس زنجیر کو کھولا گیا اور مختار کے کسی نے پسلی میں نیزہ چبھایا۔ جب پسلی میں چوٹ پڑے تو انسان ایسے سیدھا ہونے کی کوشش کرتا۔ مختار کی کمر سیدھی ہوئی، مختار سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کسی نے آواز دی، مختار امیر کو سلام کرو، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو سلام کرو، یہ امیر وقت ہے، امیر مملکت۔ مختار قید میں تھا، ہتھکڑیوں بیڑیوں زنجیروں میں مقید و محبوس تھا، مگر اس کے باوجود اس کی عزمی، اس کی شجاعت، اس کی مردانہ غیرت و حمیت، اس کی حق پرست انانیت نے اس کو سر جھکانے کے لیے تیار نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ میرا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا امیر ہے میرا آقا و مولا حسین ابن علی علیہ السلام، ہزاروں درود و سلام ہو فرزند علی و فاطمہ نواز رسول فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے تماشا دیکھنے والوں کی نظروں میں تحیر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا، اور اس کے اس اضطراب پر مطمئن اور خوش ہے۔ دیکھو جب مختار کی بات ختم ہوئی، سلام ختم ہوا، اس نے کہا کہ اے مختار، تم ابھی تک حسین ابن علی کے عشق میں مبتلا ہو، خواب دیکھ رہے ہو کہ حسین کوفے آئیں گے، حکومت سنبھالیں گے، تم ان کے دربار میں عہدہ منصب اور جاگیر پاؤ گے۔ جس بے ادبی اور بے احترامی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے آقا مولا حسین ابن علی کا نام لیا، یہ ہم اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اثر مختار کے دل پر کیا ہوا۔ مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کو للکارا،
متنبہ کیا، اے ابن زیاد شرم کر، جس ہستی کا نام لے رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ کے درمیان باعزت ہستی ہے، مقرب ہستی ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں آل محمد پر، حسین ابن علی پر، ان کا نام ادب و احترام سے۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا تم مجھے حسین ابن علی کا ادب اور احترام سکھاؤ، اور اب اس کی وہ عیارانہ، شفاقانہ، ظالمانہ حس نے اس کو اس بے ادبی پر اور اس انکشاف کے لیے تیار کر دیا۔ یہ بہترین موقع ہے، مختار دل ملا رہا ہے میرے بے ادبانہ گستاخانہ انداز میں نام، اب اس کو حقیقت سے آشنا کر دیا۔ چنانچہ اس نے مختار کو بڑی بے ادبی سے پکارا اور سامنے سونے کے برتن میں جو سر امام حسین علیہ السلام خاک و خون میں آلودہ لتھڑا ہوا رکھا تھا، اس پر سے کپڑا ہٹایا ہے چھڑی سے، اور آواز دیا ہے مختار دیکھو یہ کون ہے؟ مختار نے جو کپڑا ہٹتے ہی دیکھا سونے کے برتن میں آقا و مولا حسین ابن علی کا سر اثر، سر بریدہ، اللہ اکبر۔ بس مختار جوش میں آیا سر حسین دیکھ کر اور ایک نعرے تکبیر بلند، قریب میں کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار چھینی، عبید اللہ ابن زیاد پر للکار کر زنجیروں، ہتھکڑیوں، بیڑیوں سمیت حملہ آور ہوا۔ اس قید و بند کے عالم میں بھی جب مختار کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ آئی ہے، عبید اللہ ابن زیاد تخت چھوڑ کر فرار اختیار کرتے، حالانکہ اس کی فوج، اس کے غلام چاروں طرف پہرے پر تھے، مگر کم ہمت، بے دین، بے حیا، بے غیرت انسان میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، فرار اختیار کیا، یا اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا یا پس دیوار کہیں چلا۔ کونے میں میرے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام جو مقید و محبوس، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق خاردار، جسم پر اسیروں والا زنجیروں کا لنگر پڑا ہوا ہے، انہوں نے آواز دی اے مختار یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں، میرے ساتھ میری مائیں، بہنیں، پھوپھیاں، میرے خاندان کی مقدس خواتین اسیری کی حالت میں موجود۔ بس مختار نے یہ آواز سنی، ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا، آقا و مولا حسین علیہ السلام کا حسین و جمیل جوان پرسن قید و بند کی حالت میں جو مختار کا امام ہے۔ یہ معرفت مختار کی دلیل ہے کہ اس غیظ و غضب اور جوش انتقام کے عالم میں جو مختار کی اٹھی ہوئی تلوار تھی، وہ تلوار میرے چوتھے امام کی صرف ایک آواز پر رک گئی۔ میں اس واقعے کو دلیل بناتا ہوں معرفت امام پر مختار، اور یہی بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ایسے عالم میں اٹھی ہوئی تلوار کو سید سجاد علیہ السلام کی زبان پر، آواز پر روک لے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی انتقامی تحریک میرے چوتھے امام کی تائید کے بغیر، میرے چوتھے امام کی رضایت کے بغیر چلا رہا ہوگا؟ یہ معرفت امام کی بھی دلیل اور یہ صبر کی بھی دلیل ہے کہ مختار نے آگے چل کر جو قاتلان حسین کے ساتھ مہم جوئی کی ہے، جو ان کو قتل کیا ہے، جو ان کو دردناک سزائیں دی ہیں، اس میں رضایت الہیہ، رضایت رسالت، رضایت امامت شامل ہے۔ چنانچہ مختار کی تلوار اٹھ گئی، عبید اللہ ابن زیاد کو
یقین ہو گیا کہ مختار اپنے امام کی پابندی لگا دینے کے بعد اب تلوار پہ اٹھا، بچپنا نہ کر تخت حکومت پر بیٹھا ملوم۔ اس نے حکم دیا مختار کو دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا۔ اب مختار دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہم 1400 سال کے بعد صرف مصائب سن کر گریہ وزاری کرتے ہیں، مولا حسین کا نام لیتے ہیں۔ خداوند عالم ہماری اس توفیق میں اضافہ فرمائے، ہماری محبت و مودت اہل بیت میں اضافہ فرمائے کہ جب نام حسین آتا ہے آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں۔ وہ واقعات جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھے، جو ہمیں صرف ذاکرین حسام علماء کرام شورائے کرام سناتے، ان واقعات کو، ان مظالم کو سن کر ہم آبیدہ ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ وہ افراد بھی کہ جن کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر اشک فشاں رہتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو کرسچن خاتون تھی، اور جب بر صغیر پاک و ہند برٹش گورنمنٹ کے زیر حکومت تھا تو سروجنی نائیڈو نے ان کو بلبل ہند کا خطاب دیا گیا تھا۔ وہ اتنی عظیم الشان شاعرہ کرسچن لیڈی، اس نے شام غریبہ پر ایک شاندار نظم لکھی ہے انگلش میں۔ یہ درمیان میں نے آپ کو اس لیے مثال دی کہ تاکہ ہمارے سننے والوں کو، ان میں کچھ بچے بھی ہوں گے، کچھ جوان بھی ہوں گے، یہ ادراک اور شعور حاصل ہو سکے کہ حسین ابن علی کا غم منانا مذہبی جذبات سے بہت آگے اور بلندتر بات ہے۔ حسین ابن علی کی شخصیت اور کردار مذہبی نمائندگی نہیں کرتی، انسانیت کی نمائندگی کرتی۔ انسانی اخلاق و اقدار کے لیے حسین ابن علی ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے، بہترین مثال ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہوتا ہے 1400 سال کے بعد، تو وہ مختار جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خاک خون میں غلطیدہ دیکھا ہوگا، اس کے اوپر کیا گزری ہے۔ چنانچہ اب جو مختار میں قید میں وقت گزار رہا ہے وہ جناب مسلم کی بے کسی کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور جوش انتقام کو ظاہر کرنے والے شعر پڑھ کر گزارا۔ کچھ دن گزرے تھے مختار کو قید میں کہ کوفے کا ایک بچوں کو قرآن پڑھانے والا عالم مبلغ کثیر ابن عامر حمدانی در زندان خانے میں آتا ہے، قید خانے میں آتا ہے، اور مختار کی اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ مختار سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر میں تم سے پہلے رہا ہو گیا تو تمہیں رہانے کے لیے میں ہر زحمت اور ہر کوشش کروں گا۔ اتفاق کی بات بھی یہی ہے کہ کثیر ابن عامر حمدانی پہلے رہا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو قید خانے سے لینے کے لیے سپاہی آتے ہیں، یہ مختار سے پوچھتا ہے کثیر ابن عامر حمدانی کہ اے مختار، میں رہا ہو رہا ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات نہ جانے کب ہو، خدا تمہیں جلدی اس قید سے نجات دلائے۔ پھر بھی اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی حسرت ہے، ارمان ہے کہ جو میں تمہاری قید خانے میں خدمت کروں، پوری کروں، تو تم مجھے بتاؤ۔ مختار نے کہا کہ بس اگر تم مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، تو وہ یہ کرو کہ مجھے کاغذ قلم اور دعوت مہیا کرو تاکہ میں اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کو ایک خط لکھوں
اور اس خط میں اپنے بہنوئی سے گزارش کروں کہ وہ یزید ابن معاویہ حاکم شام کو مجبور کریں کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دے، عبید اللہ ابن زیاد مجھے رہا کر دے۔ چنانچہ کثیر نے بڑی کوشش و کاوش کے بعد پوری ایک جدوجہد ہے جو کم سے کم 2 گھنٹے کی تقریر چاہتی، وہ تمام زحمت و مصیبت اٹھائی۔ آپ سمجھ سکتے کہ قید خانے میں ان حالات میں مختار کو کاغذ قلم اور دعوت پہنچانا کتنا مشکل تھا، اور وہ کام کثیر ابن عامر حمدانی نے کیا۔ جب مختار کو کاغذ قلم دعوت میسر آیا، مختار نے خط لکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ یہ مختار کی بہنوئی ہیں، اور مختار کی بہن صفیہ جن کا نام ہے وہ ان کی زوجہ ہے۔ ان کو خط لکھا کہ آپ میری رہائی کے لیے کوشش و کاوش کریں، اور یزید کو ایک خط لکھ کر مجبور کریں کہ مجھے اپنے حاکم عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ رہائی کی۔ کثیر ابن عامر حمدانی مختار کا یہ خط لے کر عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچے، اور عبداللہ ابن عمر جن کی زوجہ مختار کی بہن تھی، ان کو جب پتا چلا کہ مختار میرے بھائی کا قاصد آیا ہے، وہ گریہ ازاری کرتی ہوئی اپنے شوہر کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی، پوچھتی ہیں کہ کیا خط لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے لکھا ہے کہ میں ان کو رہا کروانے کے لیے یزید ابن معاویہ کو سفارشی خط دی۔ یہ سننا تھا، صفیہ نے اپنے منہ کو پیٹا، اپنے سر کے بالوں کو نوچنا شروع کیا۔ ماں کو روتے دیکھ کر، سر و سینہ پیٹتے دیکھ کر عبداللہ ابن عمر کی بیٹیاں اپنے ماں کے ساتھ شریک ماتم ہو گئی، انہوں نے بھی سر و سینہ پیٹا، بالوں کو نوچا، اور ان تمام نوچے ہوئے بالوں کو یکجا کر کے صفیہ بنت ابو عبیدہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن عمر کے سامنے رکھ دیا کہ آپ جب خط لکھ لیں اور یہ خط کسی قاصد کے حوالے کریں تو یہ ہمارے بالوں والا تھیلا یزید کو ضرور بھیجیے گا، اور اس کے اوپر لکھ دیجیے گا کہ میں میرے گھر میں مختار کی قید و بند کی زحمتوں اور مصیبتوں کا ذکر کر کے ایسے رویا جائے۔ چنانچہ کثیر ابن عامر حمدانی یہ خط لے کر دمشق پہنچے، اور دمشق سے یزید ابن معاویہ سے ایک سفارشی خط لکھوایا عبید اللہ ابن زیاد کے نام۔ درمیان میں بہت معجزانہ قسم کی کرامت انگیز واقعات، مگر کیونکہ صرف 5 مجلسوں کا معاملہ ہے، اس وجہ سے میں وہ تمام واقعات نکالتے ہوئے لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یزید سے خط لکھوایا، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تمہارے زندان میں قیدی مختار ابن عبید ثقفی ہے، وہ امت کی محترم شخصیت ہے، عبداللہ ابن عمر کا برادر نسبتی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں سفارش کروں مختار کو رہا کروں۔ چنانچہ مختار کو عزت و احترام، حضرت و انعام، جذب و احتشام کے ساتھ رہا کرو، اور اس سے کوئی مواخذہ نہ کرو۔
یہ خط لے کر بصورت و بتاجیل کثیر ابن عامر ہمدانی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں واپس آئے. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط حوالے کیا. خط پڑھ کر وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کثیر ابن عامر ہمدانی کو کہا کہ تم نے اچھا نہیں. کثیر نے جواب میں کہا کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تو وہ کر جس کا تجھے حکم دیا، اس لیے کہ تو یہ تیری یہ مجال نہیں ہے کہ یزید کا حکم پانے کے بعد تو اس پر عمل نہ. اس نے باطل ناخواستہ جناب مختار کو رہائی کا حکم دیا. غلاموں کو آواز دی مختار کو بلا کے لاؤ. مختار آئے. کڑیاں کھولو، بیڑیاں کھولو، زنجیریں اتارو، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ خلط و انعام دیا جائے، عزت و احترام کی جائے. اس وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ تمام انتظامات. بال کاٹنے کے لیے نائی آیا ہوا تھا، ناخن تراشنے کے لیے نائی بیٹھا ہوا، غسل کے لیے حمام تیار کیا جا چکا تھا، اور پہننے کے لیے نئی ابا قبا سامنے رکھی ہوئی تھی. کھانے کی میز پر کھانے سجے ہوئے تھے، دسترخوان پر کھانے سجے ہوئے. عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو بلایا اور کہا کہ میں یزید کے حکم پر مجبور ہو کر تمہیں رہا کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں رہا کرنے کا ارادہ نہیں. مختار نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے کھڑے رہے. مختار رہا ہو گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہاری تمام تر ضرورتوں کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے، تم بال بھی کٹواؤ، ناخن بھی کٹواؤ، غسل بھی لو، کپڑے بھی پہنو، اور اپنے ساتھ یہ مال و دولت لے کر چلے جاؤ. بیٹھ کر کھانا کھاؤ، آرام کرو، کیونکہ یزید کا حکم یہی ہے کہ تمہارے ساتھ اس نے. مختار نے کہا کہ مجھے تیرے کسی رحم کی بھیک کی ضرورت نہیں، میں تیری کسی لطف و عنایت پر نظر اٹھا کر نہیں، مجھے صرف دربار سے باہر جا دے. کثیر کا ہاتھ پکڑ کر مختار دربار سے باہر آ گئے. کثیر نے پوچھا، اے مختار، اتنی دنیاوی نعمات کو ٹھکرانے کا کیا سبب ہے؟ غسل کرنا چاہیے تھا، کپڑے بدلنے چاہیے تھے، نائی کی خدمت سے بال کٹواتے، ناخن تراشواتے، اجلت کی کیا ضرورت؟ مختار نے کہا کہ اے کثیر ابن عامر ہمدانی، میں نے جو اس دربار میں دیکھا ہے وہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا. جتنی دیر میں دربار میں کھڑا ہوا تھا میرا دم گھٹ رہا تھا، اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ یہ ملعون اور وہ پاکیزہ و مقدس ہستیاں قید و بند کے حالت میں کھڑی ہوئی. مختار گریوزاری کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کا منظر جو 12 محرم کا بیان کیا کثیر ابن عامر. کثیر بھی روئے، یہ بھی مہم پہ اہل بیت تھے اور واقعات کربلا ان پر کھل چکے تھے. چنانچہ مختار رہا ہو کر مدینے آ گئے. مدینے جب مختار آئے تو عباس ابن سہل انصاری کے توسط سے مختار کو عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کے لیے تیار کیا. مختار نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مشروط کی کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بنی ہاشم کو ان کے خمس کا وہی حصہ دیا جائے گا جو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین کیا تھا، اور خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کی زمانے ان کو دیا جاتا. اور کوفے کی یا عراق کی حکومت میرے حوالے کر دی جائے گی جب عراق پر آپ کا اختیار و اقتدار قائم ہوگا، تاکہ میں قاتلان حسین کو چن چن کر قتل کر سکوں. اس طرح کی مشروط بیعت مختار نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے
اختیار کی۔ اسی زمانے میں جب مختار مکے اور مدینے میں تھے، واقعہ ہرہ رونما ہوا۔ واقعہ ہرہ یہ ہے کہ سن 64 ہجری کی 26 ذی کو یزید نے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور مدینے اور مکے کے لوگ جو واقعہ کربلا کی وجہ سے یزید سے متنفر تھے، واقعہ کربلا نے تو اس نفرت میں تھوڑا سا ایک شعلہ بھڑکایا تھا، ورنہ یزید کے جو اپنے اعمال و افعال تھے اور جو اس کی سیرت مشہور تھی مسلمانوں میں، اس سیرت کی بنا پر اس کے باپ کے زمانے ہی میں مکے اور مدینے کے لوگوں نے حاکم شام کی بیعت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ بہرحال اس نے 35,000 یزید نے 35,000 کی فوج مسلم ابن عقبہ اور کربلا کا مشہور معروف جرنیل حسین ابن امیر، ان دونوں کے ساتھ 35,000 کی فوج مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجی، مکے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجی۔ ایک زلزلہ فگن، اسلام شکن واقعہ تاریخ میں وجود پذیر ہوا، جس کو واقعہ ہرہ کہتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات اتنی مخرب ہیں، اتنی خراب ہیں، اتنی غیر اخلاقی ہیں کہ انہیں کوئی شریف انسان مجمع عام میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی بے حیائی کی، ذلت کی داستان ہے واقعہ ہرہ۔ یزید نے مسلم ابن عقبہ اور حسین ابن امیر کو فوج کثیر 35,000 کا لشکر دے کر اس حکم کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ مکے اور مدینے کے مرد و زن کی جان و مال تمہارے لیے حلال ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی تم ان کو قتل کرو، مردوں کو قتل کرو اور عورتوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لو، ان کے گھروں کو مسمار کر دو، گرا دو، تباہ و برباد کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل شام انتہائی بدعت اور جاہلیت اور اخلاق سوز ذہنیت و نفسیات رکھنے والے سپاہی تھے، اس لیے کہ اشارہ کرتا چلے یہ جو واقعات بیچ میں آ جاتے ہیں یا جن کو میں بیان کرتا ہوں، ان کی ایک تاریخی اہمیت ہے اپنی جگہ، اور اسے ظالم اور مظلوم کے فرق کو سمجھنے میں مدد ملی، حق اور باطل کی فکر کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس وجہ سے یہ واقعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد آئے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان نے ایک خط مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا اور اس خط کے ساتھ قاصد کو ایک بہت بڑے تھیلے میں باجرہ دے کر کہا تھا کہ جب یہ خط ابو الحسن کو دینا تو یہ باجرہ ان کے سامنے زمین پر اگل دے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یا ابو الحسن، تم کتنی باریک بینی کی باتیں کیا کرتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اہل حق کی تعریف میں بیان کرو، اہل باطل کی مذمت کیا کرو۔ سنو، تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے،
اور میرے پاس ایک ایسا لشکر ہے، یہ تم باجرہ دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے پڑا، جو میں نے تم کو بھیجا، اس باجرے کی تعداد میں میرے پاس ایسی وحشی جماعت اور ایسا وحشی لشکر موجود ہے کہ جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی اس کے سامنے اونٹ کھڑا کر دیا جائے، اس کے سامنے اونٹنی کھڑی کر دی جائے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس میں اونٹ کون سا ہے، اونٹنی کون سی ہے، تو میں ایسے لشکر رکھتا ہوں کہ جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتے، جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتے وہ حق اور باطل کی باریک بینی کو کیا جانتے۔ مطلب یہ تھا کہ تم میری مخالفت سے باز آؤ۔ ایسا وحشی ذہن رکھنے والا 35,000 فوجیوں سپاہیوں کا لشکر مکے اور مدینے پر آ کر ٹوٹتا ہے۔ تاریخ کی ہر کتاب میں مشرق و مغرب کے لکھنے والوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ واقعہ ہررا ہیڈنگ ہے، آپ جا کر کتابوں میں دیکھ لیجیے، علماء سے معلوم کیجیے، بلا تخصیص ہے مکتبہ فکر شیعہ و سنی، آپ جا کر معلوم کہ یزید نے یہ عظیم ترین گناہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ یہ فعل بد انجام دیا یا نہیں دیا۔ 35,000 کی فوج مدینے پر ٹوٹی۔ تاریخ کا بیان ہے مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کی دیوار منہدم نہ ہوئی ہو۔ تقریباً 1,000 اصحاب رسول یزید کی فوج نے قتل کر دیے۔ مسجد نبوی جو مسلمانوں کے قبلے اور مسلمانوں کے کعبے کے بعد سب سے بڑی محترم جگہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اس مسجد نبوی کو عزت و عظمت کو پامال کر دیا۔ یہ صرف جملہ پامال کر دیا نہیں ہے، اس مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، خچر باندھے، اونٹ باندھے، مویشی باندھے۔ انسان تصور کر سکتا ہے قبر رسول کے ساتھ جانوران صحرائی باندھ دیے جائے؟ ہم جب عام کسی زیارت گاہ پر جاتے ہیں جوتے بہت دور اتارتے ہیں، اور قبر رسول کے ساتھ گھوڑے، خچر، اونٹ اور طرح طرح کے جانور اور مویشی بندے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ 1,000 مقدس خواتین عورتوں کی، مدینے کی 1,000 مقدس خواتین مدینے کی، ان کی ناموس کو، ان کی عزت کو، ان کی عصمت کو پامال کیا یزید کے سپاہیوں نے۔ مسلمان کہاں ہیں؟ کئی دن تک مسجد نبوی میں نماز جماعت نہیں ہو سکی، کئی ہفتوں تک۔ اس وقت جب یہ واقعہ ہررا رونما ہو رہا ہے، مختار عبداللہ ابن زبیر کی بیعت میں اور ان کی طرف سے جو سپاہ میسر کی گئی ہے، جو فوج مہیا کی گئی ہے، اس فوج میں مختار شامل ہے اور مدینے کا دفاع کر رہے، مکے کا دفاع کر رہے۔ اسی زمانے میں مختار کا ایک ہمرکاب، تاریخ اسلامی کا ایک اہم کیریکٹر عبداللہ ابن متی مختار کے ساتھ، یہ بھی مکے اور مدینے کے دفاع میں مختار کے ساتھ۔ عبداللہ ابن متی دشمنان اہل بیت میں نہیں تھا، اور واقع کربلا میں بھی شریک نہیں ہوا۔ بعد میں واقع ہررا میں اس نے مکے اور مدینے کی محافظت کا کام کیا۔ اسی واقع ہررا کے بیچ یزید کی موت واقع ہو جاتی،
جب یزید کی موت واقع ہو جاتی ہے، ظاہر ہے امیر مملکت مر گیا، تو اب حسین ابن نمیر کی 35,000 فوج کو یزید کی طرف سے، حکومت شام کی طرف سے مدد آنا بند ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یزید کی موت واقع ہو گئی ہے، اور انتظامی و انصرامی معاملات کو طے کرنے کے لیے اجلاس بلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلائے جا رہے ہیں، سر دست ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے مکہ اور مدینے میں تجارتی قافلوں کو لوٹ کر 35,000 فوج کے صبح دوپہر شام کے کھانے کا انتظام کرنا، تجارتی گوداموں کو لوٹ کر اپنی 35,000 پورے شہر کی آبادی ہوتی اس کو کھانا کھلانا صبح دوپہر شام، لوٹ مار کرتا ہے تجارتی قافلے۔ اسی زمانے میں حسین ابن نمیر کی ملاقات میرے چوتھے امام سے، اور وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گا کہ جب میرا امام ایک اونٹوں کی قطار لیے ہوئے جس پر غلہ رکھا ہوا، یہ امت کے مسکینوں، بے کسوں، یتیموں میں مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ امام علی بن حسین زین العابدین اونٹوں کی قطار لے کر آ رہے ہیں میرے چوتھے۔ دو اماموں نے قطاریں اللہ کی راہ میں خیرات کی اونٹوں کی، ایک علی ابن ابی طالب نے اللہ کی راہ میں اونٹوں کی قطار خیرات کی، اور ایک میرے مولا امام علی بن حسین علیہ السلام نے اونٹوں کی قطار اللہ کی راہ میں خیرات کی۔ مگر دونوں کی خیرات میں فرق ہے۔ میرے چوتھے امام نے اس قاتل کے لشکر کے حوالے یہ اونٹوں کی قطار کی ہے، غلے سے بھری ہوئی، کہ جس نے شہزادے علی اکبر کو قتل کیا۔ جب اونٹوں کی قطار حسین ابن نمیر لے چکا تو وہ یہ سمجھا کہ میرے چوتھے امام اس کو پہچانے نہیں۔ آگے بڑھا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جوان، میں تو تم کو پہچان گیا کہ تم علی ابن حسین ہو، حسین ابن علی کے فرزند، مگر شاید تم نے میرے ساتھ یہ رحم و کرم اس لیے کیا ہے، یہ رعایت اس لیے کی ہے، یہ تواضع اس لیے کی ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون۔ میرے امام نے آہستہ سر اور آہستہ سر بھر کر کہا، حسین ابن نبیر، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آل محمد تیری طرف سے بے خیال ہو جائیں اور تیرا نام، تیری شخصیت ہمیں خون کے آنسو نہ رلائے۔ حسین ابن نمیر تاریخ کا جملہ اپنے پیش کروں، امام کے لبوں سے جاری ہوا ہے۔ حسین ابن نمیر، تم نے جو برچھی میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں ماری، وہ قیامت تک ہم آل محمد کو رلانے کے لیے بہت۔ حسین ابن نمیر یہ سن کر پشیمان ہوا، لرز گیا۔ اب پہچاننے کے بعد بھی آپ کے اس لطف و عطا کی کوئی وجہ ہے؟ جملہ سنیے، یہ اخلاقی تعلیم کا ایک عظیم فارمولہ امام نے بتایا ہے، انسانی اخلاق کی بہترین مثال ہے یہ جو میرے امام نے ارشاد فرمایا۔ جواب، حسین ابن نمیر نے کہا، جب آپ جانتے تھے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ کے بھائی کا قاتل ہوں، تو پھر آپ نے یہ میرے ساتھ حسن سلوک کیوں کیا، میری ساجد کو پورا کیوں کیا؟ میرے امام نے کہا، سن حسین ابن نمیر، ہم آل محمد کا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم سوال کرنے والے کے استحقاق کو دیکھیں، اس کے رائٹ کو چیک کریں کہ ہم جو کچھ اسے عطا کر رہے ہیں وہ اس کا حق ہے یا نہیں ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امر میں مستغنی رکھا. تجھے ضرورت تھی اس کا مجھے قدر و قیمت نہیں چاہیے. حسین ابن نمیر نے 35,000 کی فوج کی موجودگی میں میرے چوتھے امام سے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، 35,000 کی فوج کے ساتھ ملک شام کی حکومت آپ کے حوالے کر دوں گا. ارباب ازا دیکھیے تو صحیح، سنیے تو صحیح، ہمارے امام دنیا سے کتنا دور رہتے. ایسا موقع کسی کی زندگی میں آئے گا کہ حکومت کا جرنیل کہہ رہا ہے میرے ساتھ 35,000 فوج ہے، آئیے چلیے تخت شام خالی ہے، تلواریں نیزے میرے ساتھ، آپ کو حکومت کی پیشکش کرتا ہوں، آپ کی بیعت کروں گا، آپ کو امیر مملکت بنا دوں گا. اور میرے چوتھے امام نے کہا کہ اے حسین ابن نمیر تیری پیشکش مجھ کو قبول نہیں. تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے، امام نے زمین پر انتہائی حقارت سے جوتے سے ٹھوکر ماری، اس ٹھوکر سے تھوڑی سی ریت اٹھی اور اس ریت کا اٹھنا تھا کہ امام نے حسین ابن نمیر کی طرف سے منہ پھرایا اور اپنے راستے پر امام گامزن ہو گئے. یہ امام نے بتایا حسین ابن نمیر کو کہ حسین ابن نمیر تیری پیشکش کی ٹھوکر میرے نزدیک اس ریت سے زیادہ نہیں ہے جو میری پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھی. یہ واقعہ کر رہا ہے. یزید کی موت واقع ہو گئی. یزید کی جب موت واقع ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کے سامنے سے ایک بہت بڑا مخالفت کا، حریف کا وجود ختم ہو گیا. مخالفت کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. بہترین موقع تھا اپنی مملکت کی حدود کو بڑھا. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر کوفے کی طرف اپنے حاملوں کو بھیجنا شروع کر. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن یزید انصاری اور ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ کو مشترکہ طور پر حکومت کا سربراہ بنا کر کوفے کا گورنر بنا کر ادھر یہ مشترکہ حکومت ان دونوں افراد کی کوفے میں قائم ہوئی. ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہی صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں کہ جیسے عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، اور یہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے محرکین میں سے. بس اتنا ہی اشارہ میں سمجھتا ہوں آپ جیسے اہل علم، ارباب دین و شبان، ارباب دانش و بینش کے لیے کافی. انہوں نے آ کر حکومت سنبھالی. ان کی حکومت کے زمانے میں 15 رمضان کو مختار واپس آئے. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے خاتمے کے بعد مختار ابن عبید ثقفی کی طرف سے نظریں پھیر لی، اور وہ اہمیت جو مختار ابن عبید ثقفی کو عبداللہ ابن زبیر کے دربار میں حاصل تھی وہ رائے گاہ ہو گئی، ختم ہو گئی. ظاہر ہے کیا ہو، عبداللہ ابن زبیر طاقتور ہو. مگر جیسے ہی مختار کوفے میں داخل ہوئے
اور عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا کہ مختار کوفے پہنچ چکے، تو عبداللہ ابن زبیر کو تو مختار کی اس نیت اور ارادے کا پہلے سے پتا کہ مختار کوفے پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قاتلان حسین کو قتل کر سکے، اور اگر مختار ایسا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو اس کا اثر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پر پڑے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر نے ان دونوں حاکموں کو خط لکھا کہ جیسے ہی مختار پہنچے تو مختار کو گرفتار کر کے فیصلہ۔ مختار دوبارہ قید میں چلے گئے۔ دوبارہ مختار نے اپنے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میں کوفے میں داخل ہوا اور بے گناہ بے سبب عبداللہ ابن زبیر کے حاکموں نے مجھے قیدخانے میں ڈال دیا ہے، آپ عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھ کر میری رہائی کا سامان کریں۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر ایک خط، عبداللہ ابن عمر نے ایک خط عبداللہ ابن زبیر کو لکھا اور اس خط میں یہ بھی صراحت کی کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انتقام حسین ابن علی صرف مختار لے سکتا ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تم نے میرے برادر نسبتی مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو رہا نہیں کیا تو پھر جان لو کہ جو اس کی نیت و ارادہ ہے اس کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں اور تمہاری مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر نے اس خط کو پاتے ہی کوفے کے حاکموں کو لکھا کہ کوفے کے شریف لوگوں سے، رئیس لوگوں سے، بااثر لوگوں سے مختار کے لیے ضمانت لو کہ مختار رہا ہونے کے بعد کوئی شورش اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے۔ ان کی سفارش کے بعد ان کی موجودگی میں مختار کو رہا۔ چنانچہ اس خط کے ملتے ہی مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو رہا کر دیا گیا۔ رہا کرتے وقت مختار سے حلف دیا گیا کہ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر عہد کرو کہ تم ہم دونوں ہمارے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف کوئی انتقامی، کوئی سازش، کوئی شورش، کوئی انقلاب، کوئی تحریک نہیں برپا۔ مختار نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا رہا ہو گئے۔ مختار ایام اسیری میں ہی یہ باتیں اہل کوفہ کو سنایا کرتے تھے کہ تم دیکھنا کہ ایک دن مختار برسر اقتدار ہوگا اور قاتلان حسین کو مختار چن چن کر جہنم رسید کرے گا، قتل کرے گا۔ مختار قاتلان حسین کو روئے زمین پر ایسے ہی چنے گا، ایسے ہی ڈھونڈے گا جیسے ایک پرندہ زمین پر گرے ہوئے باجرے کے دانے کو چنتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آقا و مولا حسین ابن علی کے قاتل ہوں گے میری تلوار ان تک پہنچ جائے۔ اگر یہ پہاڑ کی باریک جھریوں میں جا کر چھپیں گے تو میری نوک شمشیر وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ میں روئے زمین کو سید و سردار آقا و مولا حسین ابن علی کے قاتلوں سے پاک کر کے رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ظالم و سرکشوں کا سر قلم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ان ایسے ظالم و ایسے سرکشوں کا اس زمین کو خراب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ میں اصحاب الہی بن کر قاتلان حسین پر ٹوٹ پڑوں۔ مختار یہ تمام اعلان کرتے رہتے۔ الحمدللہ
صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی وجل پر. بچہ کوفے کا جانتا تھا کہ مختار رہا ہونے کے بعد قاتلان حسین کی مہم، قتل حسین کے انتقام کی مہم چلائیں گے، قاتلان حسین قتل کرنے کی تحریک چلائیں گے. جب رہا ہو کر واپس آئے تو یہ بزرگوں کی جماعت جس نے مختار کے لیے حلف اور ضمانتیں جمع کرائیں، انہوں نے کہا کہ مختار تم ہمیں اپنی حمایت اور مددگاری اور نصرت سے معاف کرو، اس لیے کہ ہم بدعہدی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا کام ہے. مختار نے ان کو سمجھایا کہ بدعہدی نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس حکومت کے خلاف تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو چلو درمیانی راہ نکال لیتے. عبداللہ ابن زبیر کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں حاکموں کو کوفے سے بے دخل کر دیں، تو ہماری اور تمہاری یہ شرعی شرط ختم ہو جائے گی. پھر جو نیا حاکم آئے گا اس کے سامنے ہم اور تم اپنے اپنے معاملے میں آزاد ہوں. اس جماعت نے باطل ناخواستہ اس بات کو جزوی طور پر. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس ایک جماعت گئی کچھ خطوط لے کر، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اپنے کوفے کے حاکموں کو بے دخل کر دے اور وہاں کسی دوسرے متدین مزاج حاکم کو بھیجے. چنانچہ ان دونوں کو معزول کر کے عبداللہ ابن متی کو کوفے کا گورنر بنایا. عبداللہ ابن زبیر کے ذہن میں شاید یہ خیال ہو کہ کیونکہ عبداللہ ابن متی اور مختار آپس میں دوست رہ چکے ہیں تو مختار ان کے خلاف کوئی شورش برپا نہیں کرے. مختار کو عبداللہ ابن متی سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ مختار عبداللہ ابن متی کو دشمن کرتا. مگر مختار ہر اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا تھا جو اسے قاتلان حسین کو قتل کرنے سے روک کے یا قاتلان حسین کو قتل کرنے میں حائل ہو جائے. چنانچہ اس بات کے لیے ضروری تھا کہ کوفے پر اقتدار و اختیار حاصل کیا. عبداللہ ابن متی کے خلاف ایک جدوجہد کی گئی، ایک عظیم جدوجہد. تاریخ میں اس کا واقعہ موجود ہے. عبداللہ ابن متی جب کوفے آیا تو یہ تمام قاتلان حسین کی جماعت جو گزشتہ حاکموں کی وزیر و مشیر رہی تھی، یہی اس کی بھی وزیر و مشیر. اس نے آ کر کوفے کے حالات جاننے کی کوشش کی تو اس کو بتایا گیا کہ اگر کوفے پر سکون سے حکومت کرنا چاہتے ہو تو تم مختار ابن عبید ثقفی کو گرفتار کر لو یا اسے قتل کرو. اس نے کہا یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں. بے گناہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور قید میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مختار گرفتار ہو. حجاز ابن جر نے کہا کہ اچھا پھر اسے اس کے گھر پہ ہی نظر بند کر دو، لوگوں سے نہ ملنے پائے، اس لیے کہ اگر وہ لوگوں سے ملے گا ملاقات کرے گا تو وہ اپنے تحریک کو کسی نہ کسی طرح لوگوں میں متعارف کرتا رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمارے لیے حوالے جان ہو جائے. حجاز ابن جر بھی میدان کربلا میں موجود لشکروں کے دستے میں سے ایک دستے کا سالار دستہ ہے قاتلان حسین. عبداللہ ابن متی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ تجویز پیش کی ہے تو پھر تم ہی جا کر مختار ابن عبید ثقفی کر کے محاصرہ کرو، اسے نظر بند کر کے کرو. ادھر عبداللہ ابن متی کو اس بات پر مجبور کیا گیا، تیار کیا گیا کہ تم اہل کوفہ سے ایک ایسا خطاب کرو کہ جس میں تم ان کو کہو کہ
وہ کسی شورش کا، کسی انتظامی کارروائی کا حصہ نہ ہو۔ اسی تقریر کے درمیان عبداللہ ابن مودی کی اسی تقریر کے درمیان میں مختار کے ایک حامی، مختار کے ایک مصاحب صاحب ابن مالک اشعری نے کھڑے ہو کر عبداللہ ابن مودی کو اس کی تقریر کے کمزور پہلوؤں پر متنبہ کیا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن مودی، ہم تو تجھے عاقل و دانش مند اور متدین انسان سمجھتے ہیں، تو انتہائی بودا انسان نکلا، اور ہمیں تیرا یہ طرز حکومت بالکل پسند ہے۔ اگر تجھے ہم پر حکومت کرنی ہے تو ویسے حکومت کرنا ہوگی جیسے اہل کوفہ پر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ان سے بہتر حکومت کسی نے نہیں کی، چنانچہ تو ہمیں کسی اور کی حکومتوں کے حوالے نہ دے۔ اگر علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کر کے حکومت قائم کر سکتا ہے تو ہمارے سر پر بیٹھا رہے، ورنہ تو کوفہ چھوڑ کر چلا۔ مختار کے بہت سارے حمایتی اس وقت مسجد میں موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر صاحب ابن مالک اشعری کی آواز ملائی۔ عبداللہ ابن مودی نے جزوی طور پر وہیں سر ڈال کر ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ مجھ سے منغمس نہ ہو، ناراض نہ ہو، ممکن ہے مجھ سے تقریر کے درمیان کوئی غلط بات سرزد ہو گئی ہو، میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ یہ مختار کے ماننے والوں کی، مختار کے حمایتی گروہ کی ایک طرح سے ذہنی برتری تھی عبداللہ ابن مودی پر۔ عبداللہ ابن مودی مسجد سے فرار اختیار کر کے دارالامارہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کہتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کیا، میں تو کوفے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اور مجھے مختار کے وجود سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ شخص جہاں بھی ہوگا وہاں شر اور فساد پھیلائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مودی تو حاکم وقت ہے، اس طرح سے بے ہمت ہو کر، کم ہمت ہو کر سر پکڑے ہوئے بیٹھے، اور ڈھوالی تدبیر کر کوفے میں ناکہ بندی کر دے تاکہ مختاری گروہ کو کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ عبداللہ ابن مودی نے کوفے کی ناکہ بندی کا حکم جاری کر دیا، جسے آج کے دور میں سمجھے کرفیو آرڈر ہوتا ہے۔ کوئی ہتھیار لے کر نہ نکلے، کوئی ہتھیار لے کر نہ چلے، مجمع نہ ہو۔ چنانچہ مختار اپنے گھر میں نظر بند ہے، ادھر کوفے کی ناکہ بندی کی گئی۔ کوفے کا کوتوال شہر ایاز بن مضارب کو عبداللہ ابن مودی نے کوفے کی نگرانی سونپی اور کہا کہ اب خیال کرنا یہ مختاری گروہ کوئی شورش برپا نہ کرنا۔ عجیب بات ہے، اس کو کوفے کی ناکہ بندی کے لیے معین کیا گیا اور یہ کوفے کی پہرے داری نظام قائم کرتا ہے۔ ادھر پہرے داری نظام قائم ہوا، یہ ویل ہاؤزن نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ دونوں واقعات جن پر آج کی مجلس میں ختم کروں گا، ویل ہاؤزن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو اس نے اسلام کے فرقوں کی تاریخ مرتب کی ہے۔ چنانچہ ویل ہاؤزن لکھتا ہے کہ ایاز بن مضارب کوتوال کوفہ کی حیثیت سے شہر کی ناکہ بندی کے انتظامات کرنے کے بعد ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا کہ جو مختار اور ابراہیم ابن مالک اشتر، یہ ابراہیم مولا علی علیہ السلام کے عظیم جرنیل مالک اشتر کے فرزند اور خود بڑے جانباز سپاہی،
مولا علی کے شاگرد ہیں. مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے ایک ہی وقت میں تلوار چلانا سیکھی. مولا علی نے سکھائی. اتنے شجاع انسان ہیں. چنانچہ یہ غیر مسلح تھے. نماز عشاء کے بعد مختار سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلے. درمیان راہ میں ایاز بن مزارب سے مٹبھیڑ ہوئی ابراہیم کی، اور ایاز بن مزارب نے کہا کہ میں تمہیں مختار سے ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ سننا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر کو. غصہ آیا اور غیظ و غضب کے عالم میں انہوں نے نیزے سے ایاز بن مزارب کو نیزہ اس کی سینے پر رکھا، فضا میں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. ایاز بن مزارب کا سر قلم کیا اور مختار کے گھر کی طرف آ گیا. اور پھر وہ تحریک کا آغاز ہوا کہ جو مختار نے پہلے سے اعلان کی ہوئی تھی، یا علیہ سارت حسین ابن علی، اے حسین ابن علی کا انتقام لینے والوں اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. کوفے کی گلیوں میں نعرے گونج رہے. جب یہ ہماہمی، یہ گرما گرمی پیدا ہوئی، عبداللہ ابن متی حیران ہو گیا. پتہ چلا کوتوال کوفہ کو بھی قتل کر دیا. اجلاس بلایا اس نے مشیروں کا، وزیروں کا. کامر جلدی کر، مختار کی گرفتاری کے لیے ایک دستہ بھیج دے. میں پہلے وہ حوالہ دے چکا ہوں، الحسن نے بھی یہ لکھا. ادھر حجاز ابن جر پہلے سے مختار کے گھر پر اس کی نظر بندی کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے شیس ابن ربعی کو کچھ سوار دے کر، سپاہی دے کر کہا کہ جاؤ مختار کو گرفتار کر کے لاؤ. ادھر سے شیس ابن ربعی کا رسالہ چلا. ادھر حجاز ابن جر پہلے سے موجود تھا. کوفے کے حالات ویسے ہی معطل ہو چکے تھے. انتظام انصرام رخصت ہو چکا تھا. ایک بے کسی بے بسی کا عالم تھا. حجاز ابن جر اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ مختار سے کوئی نہ ملنے آئے اور مختار کسی سے نہ ملنے جانے پائے. سامنے سے ایک اس نے دیکھا کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سپاہی چلے آ رہے. رات کا وقت ہے. بس وہ یہ سمجھا کہ یہ مختاری گروہ آ رہا ہے. حجاز ابن جر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ جو سامنے سے لشکر آ رہا ہے اس پر ٹوٹ پڑو. حجاز ابن جر کے ساتھ جتنے سپاہی تھے وہ اس لشکر پر ٹوٹ پڑے. اصل میں یہ لشکر شیس ابن ربعی اور اس کے ساتھی تھے. شیس ابن ربعی نے جو اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے سپاہیوں کو دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مختاری گروہ ہے، کیونکہ مختار کے گھر کی طرف سے آ رہا تھا. بس دونوں نے، شیس کے سپاہیوں نے حجاز ابن جر کے سپاہیوں کو، حجاز ابن جر کے سپاہیوں نے شیس ابن ربعی کے سپاہیوں، رات بھر خوب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی، حجاز نے شیس کو دیکھا، شیس نے حجاز کو دیکھا. کہا تم یہاں کا؟ حجاز نے کہا مجھے تو امیر نے یعنی عبداللہ ابن متی نے ناکہ بندی اور نظر بندی کے لیے یہ معین کیا ہوا. شیس ابن ربعی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ گئے. بڑی بری بات ہو گئی، بڑا حادثہ ہو گیا، قیامت ہو گئی. تم یہاں نظر بندی کے لیے پہلے سے موجود تھے اور مجھے عبداللہ ابن متی نے بھیجا کہ جاؤ مختار کو گرفتار کر. رات کی تاریکی میں مختار کا تو کچھ نہیں بگڑا. عبداللہ ابن متی نے حجاز ابن جر کے سپاہیوں کو، حجاز ابن جر نے عبداللہ ابن متی کے سپاہیوں کو رات بھر خوب کاٹا. اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب عبداللہ ابن متی اپنے محل میں گورنر ہاؤس میں کوفے گئے، نظر بند ہو، اور اس نے چاروں طرف سے اس کے محل کو، اس کے گورنر ہاؤس کو، مختار کی فوجوں نے گھیر.
15 شب و روز کے محاصرے کے بعد عبداللہ ابن مطیع نے مختار کو ایک خط لکھا. مختار خود اس محاصرے میں شامل تھے، شریک تھے. وہ خط یہ تھا کہ اے مختار، تم جانتے ہو میں حسین ابن علی کے قاتلوں میں سے ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، تم نے میری دوستی کو بھی فراموش کیا اور میرے خلاف اتنی بڑی مہم چلائی. خیر جو ہونا تھا ہو گیا، اب میرے اوپر اتنا اور رحم کرو کہ میری جاں کرو. جو تمہارا ہدف ہے میں اس ہدف پہ شامل نہیں، یعنی حسین ابن علی کا قاتل نہیں. تم مجھے کوفے سے نکل جائے، آئندہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں. چنانچہ عبداللہ ابن مطیع دارالامارت چھوڑ کر فرار اختیار کرتا ہے. ابتدائی طور پر یہ کوفے میں موجود موسیٰ ابن اشعری کے گھر پر قیام کرتا ہے، پھر وہاں سے یہ نہروان چلا جاتا. مختار عبداللہ ابن مطیع کے بعد حاکم کوفہ بن جاتا. حاکم کوفہ بننے کے بعد مختار جو سب سے بڑا اہم اعلان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام فوجی سپاہی جو قید کر لیے گئے میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں ایک شرط کے ساتھ. یہ کہ جس نے میرے خلاف تلوار اٹھائی ہے، نیزہ اٹھایا ہے، پتھر مارا ہے، شریک جنگ ہوا ہے میرے خلاف مختار، میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، وہ آزاد. مگر جو شریک جنگ کربلا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانے والا، میں اسے نہیں چھوڑوں. ویلہاؤزن نے مختار کے اس عمل کی تعریف کی اور کہا ہے کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں 2 دفعہ رونما ہوا. ایک فتح مکہ کے وقت جب رسول اسلام نے تمام کفاران قریش کے سرداروں کو رہا کر دیا، اور دوسرا فتح کوفہ کے وقت کہ جب مختار نے اپنے تمام مخالفین کو آزاد کر دیا. مختار حاکم کوفہ بن گئے. حاکم کوفہ بننے کے بعد مختار نے بہت اہم کام انجام دیے. وہ انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. بس یہ جان لیجیے کہ جب منہال کوفی میرے چوتھے امام کے پاس گیا، مختار کے اختیار و اقتدار کا زمانہ تھا. میرے امام نے مختار کی خیریت دریافت اور کہا کہ یہ بتاؤ ہمارے چاہنے والا مختار کے ساتھ. منہال نے بتایا کہ مولا وہ حاکم کوفہ بن چکا ہے، آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر. امام نے گریہ وزاری کی اور گریہ وزاری کرنے کے بعد پوچھا، اے منہال یہ بتا کیا میرے بھائی علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے؟ علی اصغر 6 مہینے بھی علی اصغر، ان کا قاتل گرفتار ہو کر آیا، کیا اس کو بھی مختار نے؟ ارباب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا مولا شب و روز اپنے خاندان کے شہیدوں کو کیسے یاد کیا کرتا تھا، کہ یہ ارمان تھا کہ علی اصغر کا قاتل گرفتار ہو کر آئے اور مختار اس کو قتل کرے، اس کو سزا دے. منہال کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا جب تک میں کوفے سے چلا تھا میں نے ہرملہ کی گرفتاری کا واقعہ نہیں دیکھا. میرے چوتھے امام نے ہاتھ اٹھا کر
ارملا کے لیے بد دعا کی، یا اللہ ارملا کو اس دنیا میں لوہے کا اور آگ کا عذاب دکھا دے، اس پر آگ اور لوہے کا عذاب نازل ہو۔ منہال میرے چوتھے امام سے ملاقات کرنے کے بعد کوفے واپس آئے، اور جب کوفے آئے مختار سے سر راہ ملاقات ہوئی۔ ابھی مختار اور منہال کی ملاقات ہو رہی ہے کہ اہل کوفہ ارملا کو گرفتار کر کے لے آئے۔ مختار نے ارملا کو دیکھتے ہی نفرین کا اظہار کیا اور سخت جملے کرے، اے شقی، اے ملعون، تجھے نواسے رسول اور اس کے اولادوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے افسوس نہیں ہوا؟ بتا تو نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھایا ہے؟ وہ خود ظالم تھا، شفاق تھا، مگر اس نے کہا کہ مختار مجھ سے میرے مظالم کی رجوعات نہ پوچھ، تجھ سے سنا نہیں جائے گا۔ مختار نے کہا نہیں، میں تیری زبان سے اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ جو تو نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں ان کا عملی بدلہ تجھے دوں گا۔ تو نے نیزہ مارا ہوگا، تجھے نیزے کی سزا، تو نے تلوار چلائی ہوگی، تجھے تلوار کی سزا، تو نے تیر چلایا ہوگا، میں تجھے تیروں کی سزا دوں گا۔ اور اس کے بعد مختار نے بیک چشم بیک لہذا حکم صادر کیا کہ اس سے روداد ستم سننے کے بعد اس کے اعضاء و جوارح کو قطع کر کر کے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کے جسم کے حصے ڈال۔ بس جیسے ہی مختار نے یہ حکم دیا، فیصلہ سنایا کہ ارملا کے اعضاء و جوارح کو قطع کر کے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے، منہال کوفی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہونا تھا۔ مختار نے پوچھا، اے منہال، یہ اس وقت اس جوش تکبیر کا کیا سبب ہے؟ نعرہ تکبیر کا کیا سبب ہے؟ کب میں اپنی آنکھوں سے اپنے چوتھے امام کی دعا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اس وجہ سے میں نے نعرہ دیا۔ پورا واقعہ منہال نے مختار کو بتایا۔ منہال سے یہ واقعہ سننے کے بعد کہ میرے چوتھے امام نے دعا کی ہے کہ مختار ارملا کو اس طرح سے قتل کرے کہ اس کے آگ کا عذاب بھی ملے، لوہے کا عذاب بھی طاری ہو، اور میں اس دعا کے پورے ہونے کا سبب بن گیا۔ مختار گھوڑے سے اترے اور شکر کا سجدہ ادا کیا، اے میرے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں اپنے امام علی ابن الحسین کی دعا پورا کرنے کا ذریعہ بنا۔ اور مختار نے ارملا سے روداد ستم سننا شروع۔ ارملا نے بتایا، میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا شیر جیسا بھائی علمدار بن کر میدان کربلا میں اترا، اور اس نے ایک ہاتھ میں علم لیا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا ہوا تھا، للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اور جو شام میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی کے بھائی عباس ابن علی کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ فرات کا پاٹ خالی ہو گیا، ادھر فرات کا پاٹ خالی ہوا، فرزند علی عباس مشکیزہ نہر میں ڈالتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں اور خیمہ گاہ حسینی کی طرف چل نکلتے ہیں۔ فوج شام پلٹ کر واپس آتی ہے، عباس پر ہزاروں فوجی ٹوٹے ہوئے تھے، مگر عباس بڑھتے چلے جا رہے، گھوڑا دوڑا ہے خیمہ گاہ حسینی کی طرف کہ جلد سے جلد میں خیمہ گاہ حسینی میں پہنچتا ہوں، یہاں تک کہ عباس ابن علی کا ایک شانہ خطا ہوا، عباس نہیں رو، عباس ابن علی کا دوسرا شانہ خطا ہوا،
عباس نہیں رکے۔ عمر سعد عباس کی صورت رفتار کو دیکھ کر گھبرایا اور میرے پاس آیا اور کہا اے حرملہ تیرا نشانہ بڑا مشہور ہے، دیکھ یہ پانی کا مشکیزہ ہے چھوٹا سا، مگر خیمہ گاہ میں نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اکبر۔ حرملہ کہتا ہے یہ سنتے ہی میں نے تیر کمان میں جوڑا اور 3 بھال کا تیر جو فوج میں جانوروں کو نشانہ بنانے کے لیے، گھوڑوں کو، اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ تیر میں نے مشکیزے کی طرف پھینکا، میرا تیر مشکیزے کو چھنی کر دیتا ہے، پانی گر جاتا ہے۔ عباس جو شیر کی طرح سے خیمہ گاہ حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے وہ رک گئے اور اب آگے نہیں جاتے، یہاں تک کہ کسی نے آگے بڑھ کر ایک گرز عباس ابن علی کے سر پر مارا اور عباس زمین پر آ گئے۔ جیسے ہی عباس نے آخری سلام کی آواز بلند کی، حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ کر کہا اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین اب لاچارہ بیچارہ اور لاوارث ہو گیا، کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں رہا، کوئی حسین کی پہرےداری کرنے والا نہیں رہا۔ اے عباس تم اس دنیا سے نہیں اٹھے بلکہ میری بچی سکینہ یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حرملہ اپنے اس قیامت خیز ظلم کا بیان کرتا ہے کہ اے مختار ایک وقت آیا کہ جب حسین ابن علی ایک ننھے سے بچے کو ہمارے سامنے لے کر آئے، ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر حسین نے اس 6 مہینے کے بچے کو دکھا کر کہا کہ اے فوج شام یہ 6 مہینے کا بچہ کئی دن کی بھوک اور پیاس سے جاں بلب ہے، دیکھو اگر تم اس کو پانی پلا دو گے تو تمہاری فرات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ فوج شام کے سپاہیوں نے سرگوشیاں کی کہ حسین اس بچے کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھانا، خبردار کوئی آگے نہ بڑھے۔ یہ سرگوشیاں حسین کے کانوں تک پہنچی۔ حسین ابن علی نے اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور کہا دیکھو یہ بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کئی قدم حسین پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے وہ بے آب و گیا میدان، ظالموں وحشیوں درندوں کی فوجوں کے سامنے حسین نے رباب کے جگر کے ٹکڑے کو زمین کربلا پر لٹایا ہوا ہے۔ حسین دور کھڑے ہوئے، کوئی آگے آؤ اس بچے کو پانی پلاؤ۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھا حسین سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آقا و مولا حسین نے گھٹنے ٹکا کر دونوں ہاتھ ننھے سے بچے کی کمر میں دیے، لے کر دوبارہ حسین فضا میں بلند ہوئے۔ اب حسین نے فوج شام سے کوئی کلام نہیں کیا، اس بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے لال علی اصغر تم حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا اس فوج جفا شعار کو اپنی پیاس کا یقین دلا دو۔ بچے نے سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھرائی، زبان کا ہونٹوں پر پھرنا تھا۔ فوج شام میں انقلاب کے آثار نمودار ہوئے، بڑے بڑے سپاہی ڈاڑے مار مار کر رونے لگے۔ عمر سعد میرے پاس آیا، اے حرملہ حسین کے کلام کو قضا کر دے، میں نے تیر کمان میں جوڑا، وہی تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہی تیر جو فوجی گھوڑوں کو ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تیر میں نے اس 6 مہینے کے بچے کا نشانہ بنا کر چھوڑا۔ میرا تیر ننھے سے بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا،
اور وہ تیر بچے کے گلے کے ساتھ حسین کے بازو میں پیوست ہوا. اللہ اکبر. حسین کا صبر دیکھیے. تیر کو بازو سے نکالا, بچے کی گردن سے نکالا, چند قطرے خون کے حسین کے چلو میں آئے. حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل دیا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ خون ملا ہوا چہرہ, ہاتھوں پر علی اصغر کی لاش, خیمہ گاہ حسینی کی طرف حسین بڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین آئے استرجا پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے آئے. چاہتے ہیں کہ خیمہ گاہ حسینی میں داخل ہو. ایک اونٹ پر سوار آواز نے حسین کو چونکا دیا. آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. حسین نے دیکھا کوئی عرب اونٹ پر بیٹھا ہوا سلام کر رہا ہے. پوچھا تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا قاصد ہوں, خط لے کر آیا ہوں. حسین نے کہا مجھے خط پڑھ کر سنا دے. ہاتھوں میں علی اصغر کا لاشا ہے. مختصر سا خط حسین کو قاصد نے سنایا. اس خط کے ساتھ قاصد نے 6 ننھے کرتے حسین ابن علی کے حوالے کیے. اے فرزند رسول, آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ صغرا نے یہ ننھے کرتے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے بھیجے ہیں کہ میری طرف سے علی اصغر کو یہ کرتے پہنا کر میرا بابا حسین میرے بھائی کو میری طرف سے پیار کر لے. حسین نے یہ سن کر آنسو بہانا شروع کیا. اپنی آغوش میں علی اصغر کے لاشے کو رکھا اور چہرے سے عبا کو ہٹایا. وہ خون بھرا ہوا چہرہ حسین نے علی اصغر کے چہرے پر رکھ کر پیار کرنا شروع کیا. اے علی اصغر, تمہاری بہن فاطمہ صغرا نے تمہارے لیے سب کربلا سے کفن لے جاتے. فاطمہ صغرا نے علی اصغر کے لیے مدینے سے کربلا کفن بھیجا. 6 کرتے رکھ کر حسین نے پیار. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دعوت کو جھاڑ کے. خدا عالم اس سلسلہ ازا کو جاری کرنے والوں کو اور اس میں دامے درمے قدم سخن مدد کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی تمام زحمت و مصیبتوں سے محفوظ و معمول فرما. دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں, سرفرازیاں اور تمام عز و شرف اس سلسلہ ازا کے بانیان اور اس سلسلہ ازا کے سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو عطا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انک انت التواب الرحیم.